بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تقبل منها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا يقبل منها شفاعة عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ. अच्छा يقبل منها ज़कातें कितनी होंगी? 12 होंगी। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا نداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين. صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. इसके बाद कुरान का खुलासा बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। जो तिलावत हुई है आज के नमाज में उसका इंशाअल्लाह खुलासा बयान किया जाएगा। अभी इंतज़ार फरमाइए।
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج الحمدللہ پہلی تراویح میں 1.25 سپارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا ہے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں، ان میں ایک نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ کو فاتحہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے اور فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز، اس سے اس کو اس نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی اصل، جڑ اور بنیاد۔ چونکہ قرآن کریم میں جتنے مضامین اصولی بیان ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ میں ان سب کا خلاصہ موجود ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ انسان کو سوال کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اس سورت کے جو زیادہ نام ہیں یہ اس کی زیادہ بڑی فضیلت کی طرف مشیر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت بہت بڑے شرف والی ہے، اس لیے کہ کسی چیز کے جب نام زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا شرف بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر جو دعا مانگی گئی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے خود اس کی شرح آئی کہ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ غضب اتارا گیا ہے، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اب وہ لوگ جن پہ آپ کا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ دوسری آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں بعضوں کی تفسیر کرتی ہیں، اور وہ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو کل قیامت میں وہ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ انبیاء، شہداء، صلحاء، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو منعم علیہم ہیں، تو ان کے راستے کی اللہ سے ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ یہ ایسی پیاری اور ایسی مقبول دعا ہے کہ جہاں یہ دعا کی اس کے فوراً بعد ہی اللہ نے سورہ بقرہ جو ہے یہ اتار دی اور اس کا ذکر آ گیا، اور اس کے اندر اسی ہدایت کا تذکرہ ہے جس کی دعا مانگی گئی تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب کی حقانیت کو بیان فرمایا اور پھر کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ جن میں چند صفات ہوں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہوں، دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہوں، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوں، اور جو لوگ گزشتہ اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اللہ نے صحف اور کتابیں نازل کی ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہ ساری صفات ہیں متقین کی، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان کا انعام ذکر فرمایا کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے، یہ تو پہلا طبقہ ہو گیا متقین کا ماننے والوں کا، دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے کھلم کھلا انکار کیا تھا، جن کو کافر مجاہر کہا جاتا ہے، اعلانیہ کفر کرنے والے۔ ان کا ذکر 2 آیتوں میں کیا گیا ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یعنی ان کو آپ کا ڈرانا، تبلیغ و دعوت فائدہ نہیں دے گی۔ ان کا انجام کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد 8ویں آیت سے لے کر 12-13 آیات تک تیسرے طبقے کا تذکرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ اللہ نے ان کے جو کردار تھے برے ان کو بھی ذکر کیا ہے تاکہ اللہ کے مخلص بندے ان سے بچیں۔ ان کے کردار میں اور ان کی خرابیوں میں خرابی یہ تھی کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے آمنا باللہ، لیکن دل سے ایمان لے کر نہیں آئے۔ ایک خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اس دھوکے کا وبال تو انہیں پر پڑے گا، اس دھوکے سے کوئی نقصان نہ اللہ کو ہوگا نہ اہل ایمان کو ہوگا۔ ایسے ہی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمومی دعوت ذکر فرمائی ہے تمام انسانیت کو خطاب کر کے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے،
اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی عبادت کا بھی مقصد تقویٰ ہے، اور رمضان المبارک کے روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، اور حج اور قربانی کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ اتنا اہم حکم ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اس کا محاسبہ کرے، مراقبہ کرے کہ آیا مجھے تقویٰ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، میرے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوئی ہے یا نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم کو ہمارے اتارے ہوئے کلام میں کوئی شک و شبہ ہے تو ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر چیلنج کیا گیا کہ 10 صورتیں لے کر آؤ، اور اس سے پہلے چیلنج کیا گیا کہ پورے قرآن کے جیسا لے کر آؤ، لیکن پورے قرآن کی طرح بھی لے کر نہیں آ سکے۔ پھر 10 صورتیں جیسی بھی لے کر نہیں آ سکے۔ پھر ایک صورت کا چیلنج کیا گیا، وہ بھی لے کر نہیں آ سکے۔ ایک آیت کا چیلنج ہے، وہ بھی پورا نہیں کر سکے اور قیامت تک پورا نہیں کر سکیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق اپنے کلام سے اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جو سورہ بقرہ کا یہ تیسرا رکوع ہے، اس تیسرے رکوع کے اندر اللہ نے کفار اور مومن دونوں طبقات کے انجام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کفار کا انجام تو یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے، اور جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اہل ایمان کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے ایسے باغات کی جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، ان کو اس میں رزق دیا جائے گا، اور ان کو اس میں پاکیزہ صاف ستھری ازواج و بیویاں دی جائیں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید ہی کی دعوت کو ایک دوسرے انداز سے ذکر فرمایا، اور اس کے اندر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیل ذکر فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور یہ اظہار بطور مشورے کے نہیں تھا، خبر کے طور پر تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسوں کو پیدا کر دیں گے جو فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، اور ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ہم کافی ہیں، کیا ضرورت ہے کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا، یہ اجمالی جواب تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، پھر وہ اسماء فرشتوں کے سامنے حضرت آدم نے پیش کیے، پھر جو ہے وہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اب تم مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، اللہ ہم سے بہتر کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، تو تم جو ہے وہ ان اسماء کے بارے میں ہم کو بتلاؤ کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو فرشتوں نے فوراً عاجزی کا اظہار کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرت آدم کو کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے ان چیزوں کے نام بتلائیں، انہوں نے فوراً نام بتلا دیے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کا شرف بیان کیا کہ میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ آسمان و زمین کا غیب میں جانتا ہوں، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، سب کو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے عملی تعظیم کرائی حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے ذریعے سے، ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، وہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم کو کہا گیا کہ آپ جنت میں رہیں، آپ کی اہلیہ بھی یہیں رہیں گی، اور جو چاہیں آپ یہاں کھائیں، لیکن ایک مخصوص درخت تھا اس کے قریب جانے سے روک دیا گیا۔ شیطان نے ان کو جو ہے وہ لغزش دی اور بہکایا، اور وہ اس درخت کے پھل کو کھا بیٹھے، جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے زمین پر اتارنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر بڑے پریشان تھے، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے تھے، اللہ نے کلمات توبہ خود القاء فرمائے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ان کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تو تم نے زمین ہی میں رہنا ہے، وہاں اترو، اب تمہارے پر لیے ضابطہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہدایت پہنچے گی، جو ہماری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن جو کفر کریں گے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں گے، تو وہ جہنمی لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس پہلے پاؤ کے بعد تقریباً 3 پاؤ تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور جو اسرا اور ایل سے مشتق ہے۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، بندہ، اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، تو ان کا نام عبداللہ یا صفوت اللہ تھا، ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اللہ نے اس میں بڑی برکت دی،
اور اس پہ بہت سے انبیاء بھیجے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے. اور پھر اللہ نے ان پر جو انعامات ذکر کی اتارے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے انعامات نازل کیے ہیں، ان کو بھی ذکر فرمایا. اور پھر ان کی ناشکریوں کو ذکر کیا، بڑے ناشکرے تھے. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت شکر ادا کیا کریں. ہم خالی دیکھتے ہیں کہ ہمیں بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، مال کے اندر کوئی کمی نقصان آ گیا تو ہم فوراً جو ہے وہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، شکوہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں کہ انسان کی توجہ بھی وہاں نہیں ہوتی. تو انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بنی اسرائیل نے ناشکری کی، اس کا انجام یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں پھر بنی اسرائیل کو جو اللہ نے فرعون سے نجات دی، جو ان کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور پھر سمندر کو کس طرح پھاڑا، اس کا بھی ذکر کیا ہے. پھر بنی اسرائیل کو کتاب دینے کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے، اور وہاں 40 دن وہ رہے اور پھر وہ کتاب دی گئی، وہ تورات تھی. یہ کتاب کیوں دی گئی تھی؟ اللہ نے خود فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. معلوم یہ ہوا کہ کتاب الہی ہدایت کے لیے آتی ہے، یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہے وہ سائے کے اندر لڑکیوں کو رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں. یہ کتاب اس لیے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ خالی یہ کتاب اگر بند رکھی ہوئی ہو اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمیں اس کتاب سے کوئی نفع نہیں ہوگا اور ہمارا ہی نقصان ہوگا. کل یہی کتاب ہمارے خلاف حجت بھی ہو سکتی ہے، ہمارے حق میں بھی حجت ہو سکتی ہے. اللہ اس کتاب کو ہم سب کے لیے سفارشی بنائے، ہمارے خلاف اس کو حجت نہ بنائے. ورنہ یہ کل قیامت میں قرآن پکڑے گا کہ اے اللہ یہ وہ بندے ہیں آپ کے جنہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے پڑھتے نہیں تھے، مجھے صحیح طرح پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں کریں گے. اللہ کا نبی بھی یہ اللہ کے سامنے شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے کتاب اللہ کو، قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. یہ شکوہ کریں گے. پھر ان کو میدان تیہ کے اندر اللہ نے جو انعامات عطا فرمائے اس کا بھی ذکر ہے کہ ان پانی کا مسئلہ آیا تو ان کو وہاں پانی فراہم کیا گیا. روشنی کا مسئلہ آیا تو ایک روشنی کا مینار ان کو دیا گیا. دھوپ کے اندر تکلیف ہوئی تو ایک ابر کا سایہ دیا گیا. کھانے پینے کا مسئلہ آیا تو من و سلوہ دیا گیا. اس سب کے بعد بھی انہوں نے ناشکریاں کی. بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا اور قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے اس میں قتل ہوا ہے، قاتل پتہ نہیں ہے، بتائیے کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا ان کو کہو ایک گائے ذبح کریں. اسی گائے کے واقعے کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. اس میں گائے کے حوالے سے کچھ احکام ذکر نہیں کیے گئے، کوئی مسائل ذکر نہیں کیے گئے، خالی ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک قتل کے مسئلے کے اندر کہا گیا تھا کہ تم گائے ذبح کرو. اب انہوں نے اپنی وہ فطری اور جبلی شرارت کی وجہ سے سوالات شروع کر دی کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور وہ اس کی عمر کیا ہو. اس قسم کے سوالات کیے. بالآخر حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت پر پہنچ جائیں گے. تو آپ حضرت السلام نے فرمایا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. انشاءاللہ کہہ دیا تو پھر اب ان کا مسئلہ حل ہوا اور پھر ان کو وہ گائے ملی. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گائے ایک بچے کے پاس تھی جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اور وہ بڑا محنتی بھی تھا، غریب بھی تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا. ماں نے کہا کہ تمہارے والد نے جنگل میں اللہ کی حفاظت میں ایک گائے چھوڑی ہے، اب ان کا انتقال ہو گیا تو مشکل میں ہو، جاؤ جا کر وہاں آواز لگاؤ اور اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے انبیاء کا واسطہ دے کر اس گائے کو آواز دو، وہ تمہارے پاس آ جائے گی. بچہ چلا گیا، وہ لے کر آ گیا. جب اس نے اس گائے کو لیا تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ گردن سے پکڑ کے لے کر آنا. اب اس نے اس کو گردن سے پکڑا اور گھسیٹنے لگا. گائے کو اللہ نے گویائی عطا فرما دی اور وہ گائے بولی کہ تم مجھے گردن سے کیوں پکڑ کے گھسیٹ رہے ہو، میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میں تم کو لے جاؤں گی. تو بچے نے کہا کہ نہیں، مجھے میری ماں نے یہی کہا ہے کہ گردن سے پکڑ کے لانا، میں ایسے ہی لے کے جاؤں گا. تو اس گائے نے کہا کہ اگر آج تم اس پہاڑ کو حکم دو کہ تمہارے ساتھ چلے تو چلنا شروع ہو جائے گا تمہاری ماں کی فرمانبرداری کی وجہ سے. آج اولاد دیکھیں ماں باپ کے آگے جواب دیتی، آواز اونچی کرتی ہے، اور وہاں فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ مخلوق کو اس کے تابع کر رہا ہے.
پوچھ کے دینا طے کرنا. اللہ نے آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا. اب بچہ گائے لے کر منڈی میں پہنچا اور وہ آدمی اس کو ملا راستے میں, فرشتہ تھا. بھائی تم کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا کہ 3 درہم کی بیچوں گا, لیکن ماں سے پوچھ کے بیچوں گا. اس نے کہا میں تمہیں 6 دوں گا, تم ماں سے پوچھے بغیر دے دو. اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. واپس آ گیا, ماں کو کہا کہ ایسا سے آدمی ملا تو میرے یوں کا ہے. ماں نے کہا اچھا دوبارہ جاؤ, اب ملے تو 6 میں بیچنا, لیکن مجھ سے پوچھ کے بیچنا. تو پھر چلا گیا, پھر وہی فرشتہ انسانی شکل میں. اب اس نے سوال کیا, اس نے کہا کہ 6 کی دوں گا. اس نے کہا نہیں 12 دوں گا, اور تم ماں سے مت پوچھو. اس نے کہا یہ نہیں ہوگا. جب دوبارہ آیا تو ماں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے. کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے, تم مجھ سے پوچھنا کہ ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا ہوگا. تو بچہ جب گیا تو تیسری بار اس کو وہ آدمی ملا جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس بنی اسرائیل کے موسیٰ بن عمران آئیں گے, اور بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے, اس کے نتیجے میں اس گائے کے وزن کے برابر سونا دے کر خریدیں گے. چنانچہ وہاں بنی اسرائیل نے سوالات کر کر کے تعین کرائی, اور پھر ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے, اور اس فرمانبردار بچے سے اس گائے کو سونے کے وزن کے برابر خرید کے لے گئے. اس کو ذبح کیا, اس گائے کے حصہ مقتول کو لگایا, مقتول زندہ ہوا, اور اس نے بتلا دیا کہ میرا قاتل کون تھا, تمہارا مر گیا. چنانچہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا. پھر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو کچھ وعدے لیے تھے ان کا بھی ذکر کیا. ایک وعدہ یہ لیا تھا کہ شرک نہ کرنا, توحید کو اختیار کرنا, لا تعبدون الا اللہ. ایک وعدہ یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ کا بڑا اونچا حق ہے. اس میں کوتاہی کرنے سے اولاد کو دنیا ہی میں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی, اور ان سے اچھی بات کہو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو. لیکن اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس پہ عمل کیا, اکثر نے روبرداری کری. پھر ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں قتل و قتال نہیں کرو گے, اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے, اور انہوں نے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ قتال کرتے تھے. جیسا کہ غزوہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اندر جو 2 قبیلے ہیں, بنو قریظہ بنو نذیر یہود کے قبائل تھے, اور انہوں نے معاہدہ کیا تھا اوس و خزرج سے, اور ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑائی کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو احکام تورات دیے گئے اور انہوں نے اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی, تو اللہ نے طور پہاڑ کو فرشتے کے ذریعے سے ان کے سروں پر معلق کرا کر انہوں کہا کہ اس کو لوگوں اس کو پڑھو. تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو سن لیا, لیکن دل میں کہا کہ ہم اس کو مانیں گے. ایسی شریف قوم تھی, پہاڑ سروں پر معلق ہے, زبان سے تو سمعنا کہہ رہے ہیں لیکن دل میں کہہ رہے ہیں وہ عصینا. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت وہ انڈیل دی گئی تھی, بچھڑے کی بڑی محبت تھی. اور وہ جو موسیٰ سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا تھا, اور اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تھی جو حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی تھی, جس سے اس بچڑے میں سے آواز آتی تھی, اور کہا کہ یہ ہمارا رب ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں ہے. پھر اللہ نے ان کو ایک خاص طور پر یہ بھی کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ یہی, بنی اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ, ہمیں تو بس چند دن جہنم کی آگ چھوئے گی, پھر نہیں چھوئے گی, ہم جہنم سے نکال دیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ آخرت کے اندر تمہیں ہی نعمتیں ملیں گی, تو پھر تم موت کی تمنا کرو گے, تم سچی ہو, تم موت مانگو. اس لیے کہ آخرت کی نعمتوں کے لیے موت درمیان میں حائل ہے, انسان مرے گا اور آخرت میں پہنچ جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے, اپنے اعمال کا پتہ ہے. اللہ ظالموں سے خوب نپٹے گا, اللہ خوب نپٹتا ہے. یہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جو یہود ہیں یہ لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں, دنیا کی زندگی پر بڑے فریفتہ ہیں. فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر دی جائے. یہ یہودیوں کا حال ہے. آج ہم کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو موت کے خوف سے بڑے کانپتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی لمبی لمبی عمریں ہوں, حساب و کتاب جو ہے ہمارا وہ نہ ہو سکے, اور ہم پر موت طاری نہ ہو سکے. حالانکہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے, اس سے کسی کو مفر نہیں. انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اس کی تیاری کرے. پھر ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک کفر کا الزام لگایا تھا کہ وہ جادوگر تھے. اللہ نے قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات ظاہر فرمائی اور کہا کہ کافر یہ خود یہودی ہیں, یہ سحر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں.
اس صورت میں یا ایھا الذین آمنو، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا آیت نمبر 104 میں۔ قرآن کریم میں تقریباً 88 جگہ اللہ نے خاص خطاب فرمایا اہل ایمان سے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور جہاں اے ایمان والو کر کے اللہ خطاب فرماتے ہیں تو اس کے آگے کسی کام کا حکم دیتے ہیں یا کسی کام سے روکتے ہیں۔ اس موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ بہت توجہ سے اس کو سنے کہ اللہ کیا ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ خاص ہر ایمان والے سے اللہ خطاب فرماتے ہیں۔ تو یہاں خطاب میں فرمایا کہ دیکھو تم راعنا مت کہو۔ مسلمان تو کہتے تھے راعنا اس لیے کہ یہ مراعات سے تھا، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائی ہے۔ تو یہود نے اس کو ایک مذاق بنا لیا۔ ان کی لغت میں راعنا کا لفظ ایک گالی ہے، انہوں نے راعنا کہنا شروع کر دیا، مراد وہ گالی لیتے تھے اور دل میں ہنستے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسا ان کو بیوقوف بنایا۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تم راعنا کا لفظ مت کہو، بلکہ تم کہو انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ اور انظرنا کے اندر کوئی برا معنی نکالنے کا احتمال نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو ایسا کلمہ اور جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر ایک اس کا دوسرا خراب بھی پہلو ہو اور کسی کو کوئی موقع مل سکے۔ صاف ستھری دونوں بات کرنی چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ کافر اہل کتاب مشرکین کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اے مسلمانوں تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر کرے۔ یہ بڑے متعصب، بڑے عنادی اور ضدی، یہودی، مشرک، کافر، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان وہ امن اور سکون سے رہیں، خیر و عافیت سے رہیں۔ قرآن کریم اللہ صاف صاف فرما رہے ما یود الذین کفروا من الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ یہودیوں کو یہ بھی حسد تھا کہ نبوت مسلمانوں کو یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، نبی آخر الزمان بنو اسماعیل ہمارے دوسرے خاندان میں کیوں گئی، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں رہی۔ اس حسد کی وجہ سے دشمنی کی اور آپ کی نبوت پر ایمان نہیں کرنے نہیں آئے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے مختلف موقعوں پر مسجد اقصی کے اوپر حملہ کیا، بعض دفعہ بادشاہوں سے مل کر حملہ کروایا اور اس کو انہوں نے شہید کروایا، تورات کے نسخوں کو جلوایا، قتل و قتال کروایا، سارے کام انہوں نے کیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے اندر ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کو برباد اور ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجانے کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجنے کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یعنی جب آپ نے دعوت دے دی، اسلام پہنچا دیا، اب اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو اے نبی آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی و خوش نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو اختیار نہ کریں۔ آج بھی یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، جتنے چاہیں ہم مذاکرات کر لیں، ان سے معاہدے کر لیں، لیکن یہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس لیے یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا بھی ذکر کیا، ان کا ایک امتحان ہوا تھا، اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اللہ نے ان کی اس کامیابی کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان کو جو بیت اللہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے پھر اس کی تعمیر کی، اس کا بھی ذکر کیا۔ بیت اللہ کو تعمیر کر کے انہوں نے بڑی اچھی دعا کی، یوں کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس کو قبول کر لیجیے۔ یہ تقبل کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ جب بھی انسان کوئی عبادت کرے، مثلا ابھی ہم نے تراویح پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، ہم اس وقت دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں تراویح ہم نے کیسے پڑھی، کیسے پڑھا ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کل ہم روزہ رکھیں گے، کس طرح روزہ رکھیں گے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس عبادت کو اللہ سے یوں دعا کر لیں، اے اللہ اس کو قبول کر لیجیے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، اللہ ضرور قبول فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کے اندر بھیجے جانے والے نبی آخر الزمان کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو جو نصیحت کی اس کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ پوچھا تھا کہ ماں تعبدون، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا
ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا الہ ہے، ہم اسی کے فرو بردار ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ وعدہ لے لیا تھا، لیکن بعد میں آنے والی نسلیں انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ جب دوسرا سپارہ شروع ہوا تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے موقع پر جو بیوقوف لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا تھا اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے جوابات دیے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کے رکوع کر کے نماز پڑھو۔ ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے رکوع کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ مجھے میرا جو ملت ابراہیمی کا قبلہ ہے، میرے جد حضرت ابراہیم صاحب السلام کا قبلہ ہے، مجھے بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے۔ یہ آپ کی خواہش تھی، اللہ نے اس خواہش کو پورا فرمایا۔ تو جو بے وقوف لوگ تھے، یہودی لوگ تھے، وہ کہ اللہ کے ماں واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ اللہ نے حاکمانہ جواب دیا کہ للہ المشرق والمغرب، جتنی جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، مشرق و مغرب، سب اللہ کی ملک ہے۔ اللہ جس طرف ہو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے اس کی مرضی ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو میں اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ آپ کا تبدیل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ظاہراً بھی جان لیں کون آپ کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پاؤں واپس لوٹ کے جاتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ یہود نے اور منافقین نے بڑا معاملہ کیا، شور مچایا، اور انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی، لیکن مسلمانوں نے آپ کی بڑی پیروی کی اور یعنی بڑے ہمت کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ اس حکم کو قبول کیا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو نبی آخر الزمان کی صفات میں، علامات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ فقط ہٹ دھرمی ہے، حسد ہے اور عداوت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری دفعہ یہاں اس سورت میں ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، براہ راست اہل ایمان کو خطاب کرنا ہے، اور اس پر کیا حکم دیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، استعانت کرو۔ انسان صبر کے ذریعے سے بھی ایک ڈھارس اور مدد حاصل کرتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے بھی اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے، صابرین کو اللہ کی معیت ملتی ہے۔ یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم جانتے نہیں، اس کی حیات کی حقیقت تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش بھی کریں گے، کچھ خوف سے، کبھی دشمن کا خوف ہو، اور کبھی قحط سالی، بھوک وغیرہ ہوگی، کبھی اموال اور جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی ہوگی۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے کون جو ہے صبر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ مصیبت کے وقت پڑھے جانے والا کلمہ ہے، کسی کے انتقال کی خبر ملے، کوئی نقصان کی خبر ملے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس چراغ جل رہا تھا، وہ بجھ گیا، آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیق عائشہ نے عرض کیا کہ چراغ بجھنے پر کیا آپ نے یہ پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی تو ایک مصیبت ہے، اندھیرا ہو گیا، ایک تکلیف ہو گئی، تو جب بجلی جائے، لائٹ جائے، تو فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اس امت کو خاص طور پر دیا گیا ہے، پچھلی امتوں کے پاس یہ کلمہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گمشدگی کے موقع پر ان کے والد ہماری حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو یاد کیا تو کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ انا للہ نہیں کہا انہوں نے، یہ انا للہ اس امت کا خاص وظیفہ ہے، اس کے اندر عقلاً طبعاً انسان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر ایسے صبر کرنے والوں کو اور مصیبت کے وقت اس کلمے کے کہنے والوں کو اللہ کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں، خاص عنایتیں ملتی ہیں، ہدایت ملتی ہے۔ پھر صفا اور مروہ کے شعائر اللہ ہونے کا تذکرہ ہے، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرے، اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے عالم اسلام کے لیے حرمین شریفین کو دوبارہ آباد کر دے اور وہاں جانا آسان کر دے، اور جو وبا پھیلی ہوئی جس کی وجہ سے مشکلات آئی ہوئی ہیں اللہ اس کو دور فرمائے۔ آمین۔ پھر یہودیوں کی ایک اور خرابی کتمان علم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے احکام کو چھپاتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پھر اللہ کی توحید پر دلائل کا بھی تذکرہ ہے، آسمان و زمین کی پیدائش، رات کا آنا اور جانا، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا برسنا،
اور پھر زمین کا اس سے پیدا ہونا، اور پھر ہر قسم کے جانوروں کو زمین میں پھیلانا، ہواؤں کا چلانا، بادلوں کو آسمان زمین درمیان مسخر کرنا، یہ سب اللہ کی توحید کے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں اس پاؤ کے آخر میں جو آج کی منزل تھی، تمام انسانوں کو خطاب کر کے حلال طیب کھانے کا حکم فرمایا کہ دیکھو اپنی غذا کا خیال کرو، بالخصوص رمضان المبارک میں اس کا عزم کریں کہ ہم اپنی آمدنی کے حلال کرنے کا اہتمام کریں، سارا دن روزہ رکھیں، افطار میں حرام سے افطار کریں تو روزے کا کیا ثواب ملے گا؟ اور پھر اگر حرام کو لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے تو کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ ایک لقمہ جو حرام کا جائے اس سے جو جسم کے اندر چیزیں پیدا ہوئی ہیں، غذا بنی ہے، وہ سب کا سب جہنم میں چلے گا۔ تو اس لیے حرام سے بچنے کا بہت اہتمام کریں، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ غصب کی شکل میں ہو، چاہے میراث دبانے کی صورت میں ہو، جھوٹ بول کر کمانے کی صورت میں ہو، یہ سب حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان تمہیں حرام کی طرف لے کر جائے گا، وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ اور فرمایا کہ ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اللہ کے احکام کی، تو کہتے ہیں ہم تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد نہ کچھ جانتے ہو نہ ہدایت پر ہو تو بھی ان کی پیروی کریں گے۔ پھر آخر میں یہ ذکر کیا کہ تم پر مردار کو، خون کو، لحم خنزیر کو اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے جانور ان سب کو حرام کر دیا گیا ہے، البتہ اتنی رعایت ہے کوئی آدمی اضطراری حالت میں آ جائے، کھانے کو خوش نہ ہو اور وہ اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہو کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے اس مقدار میں کھانے کی اجازت دی ہے۔ اور جو آخری آیت پڑھی گئی ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو آخرت میں عذاب کا تذکرہ ہے اس کی وجہ کو یوں ذکر فرمایا کہ اللہ نے چونکہ کتاب میں حق بات نازل کر دی ہے، اور حق یہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رہے گا، اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کل قیامت میں اس کو عذاب دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں یہ بہت دور کی گمراہی اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اختلاف، اختلاف اور گمراہی سے نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو خوب خوشی کے ساتھ، خوب ہمت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تراویح اور روزوں کا اہتمام نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، غم و مصیبت میں ہے، سب کو نجات نصیب فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بے مانگی ہم سب کو نصیب فرما۔